سے بچے گی کیونکہ حلیمہ ایک بڑے غار سے گر گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے، حلیمہ گری نہیں ہے، یا پھر حلیمہ کا سوچ ہے۔ آپ کو واضح کروں گا کہ حلیمہ کا سوچ ہے، خواب ہے، یا پھر حلیمہ بچ جائے گی، سین کیا ہے آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ گونچہ خاتون کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گونچہ خاتون جو ہے نا وہ مرنے والی ہے، الجائتو کا جو قاصد ہے وہ گونچہ خاتون کو جو ہے نا وہ مار دے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم گونچہ خاتون کے بارے میں بھی بات کریں گے، ساتھ ساتھ علاؤالدین بے کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ علاؤالدین بے یہاں سے کیسے بچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیہ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہو کہ صوفیہ جس کا کردار میرے خیال میں 2 سے 3 ساتھ میں ختم ہو جائے گا۔ صوفیہ بیچاری کبھی عثمان غازی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، تو کبھی یعنی اس کا جو وقت ہے وہ تقریباً اب ختم ہونے والا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم صوفیہ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ تمام تر معلومات جاننے کے لیے اس اہم اور تفصیلی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ معلومات پہنچ جائے اور آپ یہ جان سکو کہ آنے والے ویڈیو میں آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بات کریں حلیمہ کے متعلق تو ناظرین کرام، حلیمہ کے بارے میں میں آپ کو واضح کر دوں کہ حلیمہ مر نہیں سکتی، چونکہ بزدیگ نے اس سٹوری کو اتنا کھینچا، آخر تک کھینچا اس سٹوری کو، تو حلیمہ کو تو یوں مارا نہیں جا سکتا، سیریز سے اس کو یوں غائب نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر حلیمہ گر جائے گی نیچے، لیکن یہاں سے ایک بار اگر آپ کو یاد ہو عثمان بے گرے تھے، کافی لوگ جو ہے نا وہ گر گئے ہیں۔ اگر آپ کو صلاح الدین ایوبی کے ڈرامے میں آپ کو اگر یاد ہو تو کاراتاکین بھی نیچے گر گئے تھے، ایک پہاڑ سے وہ بچ گئے تھے۔ تو ڈرامے میں اکثر یہ ہوتا ہے، اگر پہاڑ سے بندہ گر جاتا ہے تو یا تو وہ بچ جاتا ہے یا پھر نیچے کوئی بچا لیتا ہے، اس طرح کا سین ہوتا ہے۔ خیر، حلیمہ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر اس کا موت بھی دکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ناظرین کرام آپ سب جانتے ہو کہ حلیمہ کا جو کردار ہے یہ ایک فرضی کردار ہے، نہ کہ تاریخی۔ حلیمہ کا جو کردار ہے یہ تاریخی نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر بات کریں گونچہ کے حوالے سے تو ناظرین کرام کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گونچہ کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ منگول اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اس خاتون کی ضرورت نہیں ہے، اس خاتون کو مار دیں۔ تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ منگول اپنے سپاہیوں کو بیگم خاتون کے بارے میں بتا رہا ہو کہ بیگم خاتون کو مار دے اور بیگم خاتون کا مزید ضرورت نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں بیگم خاتون مر جائے۔ خیر، آپ کو واضح کر دوں کہ گونچہ خاتون کے ساتھ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ جو منگول ہے یہ گونچہ اور علاؤالدین کو جو ہے نا الجائتو کے پاس بھیجنا چاہے گا۔ راستے میں عثمان غازی گونچہ اور علاؤالدین کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ خاتون کو بھی آنے والے ایپیسوڈ میں اغوا کیا جا سکتا ہے۔ تو فاطمہ خاتون کو اغوا کیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں، اس کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لہٰذا یہ سب جاننے کے لیے اب اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ تو یہ ہے اس ویڈیو کا پارٹ 2۔ جیسے کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ کون سا ڈرامہ آنے والے وقت میں سب سے مقبول ہو سکتی ہے اور کون سا ڈرامہ جو ہے نا کس ڈرامے کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ تو میں نے آپ کو زبردست ترین رائے دی تھی، اور جس پر آپ لوگوں نے بھی کافی چینلز پر اپنے رائے کا اظہار کیا۔ پارٹ 1 میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کرلش عثمان ایک مقبول سیریز ہے، لیکن اس میں کچھ غلطیاں ہیں، زیادہ نہیں ہے، کچھ ہے۔ فی الحال تو جو کہانی چل رہی ہے وہ تو بہترین ہے، اس پر میں نے کوئی تنقید نہیں کیا اور اپریشیٹ کیا ہے۔ ڈرامے کو ہونا بھی چاہیے، جہاں پر اپریشیٹ کرنے کے لائق ہو وہاں پر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، تنقید کرنے کے بجائے۔ اور جہاں پر تنقید ہو، بھائی میں کوئی کسی کے لیے کام نہیں کر رہا یہاں پر، جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ڈرامہ صحیح نہیں ہے وہاں پر ہم تنقید کریں گے، اور بالکل کریں گے۔ بے شک ہم اس ڈرامے سے جو ہے نا وہ